اللہ نے فرمایا لوگوں راستہ مانگو تو قرآن کا نہیں، کیونکہ قرآن پڑھ کر بھی بہت سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں۔ دنیا میں جتنے فرقے بنے قرآن پڑھ کر بنے، جتنے گمراہ فرقے ہیں سب سے پہلے دلیل میں وہ قرآن دیا کرتے ہیں۔ قرآن کا یہ کمال ہے، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، قرآن بہت سے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے۔ انعام یافتہ لوگوں کے دامن کو پکڑنا تیرا کام ہے، اور قرآن کے دامن کو پکڑنا اللہ والوں کا کام ہے۔ ڈائریکٹ قرآن کو پکڑنے کی کوشش کرے گا تو پھر گمراہی تیرے ہاتھ آئے گی۔ میرے دوستو، آج آپ دیکھیں گے جتنے لوگ آپ صحیح راستے سے گمراہ ہو رہے ہیں، ان لوگوں کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ والوں کے راستے کو چھوڑتے ہیں اور ڈائریکٹ قرآن اٹھاتے ہیں سمجھنے کے لیے، ڈائریکٹ بخاری سے مسائل استنباط کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انسانی عقل بہت تھوڑی ہوتی ہے، دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے قرآن یاد کرنے کے لیے آسان فرما دیا ہے، تو ہے کوئی یاد کرنے والا؟ تو یہاں پہ قرآن کو یاد کرنا آسان فرمایا ہے۔ بعض لوگ اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان بنایا، تو وہ بیچارے قرآن پاک کو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ قرآن سمجھنے کے لیے آسان نہیں ہے، یاد کرنے کے لیے آسان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 6 سال کا بچہ بھی ہمارا قرآن عظیم کو پورا کا پورا یاد کر لیتا ہے، لیکن سمجھنا اگر آسان ہے تو پھر آپ بتائیے کہ ہر شخص کے قرآن سمجھ کے عالم نہ بن جاتا؟ ہر شخص ایک بہت بڑا عالم دین ہوتا ہے، جو قرآن پڑھتے جاتے اس کو سمجھتے جاتے۔ جب سمجھنا آسان رکھا ہے اللہ نے تو ہر گھر میں ایک عالم ہوتا، قرآن کا عالم، جو قرآن کے تمام علوم کو جانتا ہوتا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ اس کے ظاہری مفہوم کو اس طرح بیان کرنا کہ یہ قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان بنایا گیا ہے، لہٰذا ہم خود بھی اپنی محنت سے اس کو سمجھ سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اگر کوئی اس کا دعوے دار ہے تو وہ غلطی پر ہے۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، سورہ بقرہ میں ہے۔ قرآن انسان کو گمراہ بھی کرتا ہے اور قرآن انسان کو گائیڈنس بھی مہیا کرتا ہے۔ یہ قرآن خود کہتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، قرآن انسان کو گمراہ بھی کرتا ہے۔ محمد لقمان کرک سے، میں رمضان المبارک میں قرآن ترجمہ کے ساتھ پڑھنا چاہتا ہوں، آپ رہنمائی فرمائیں کہ کس مترجم کی تلاوت کروں؟ شکریہ۔ بالکل کسی مترجم کی تلاوت آپ نے نہیں کرنی، یہ بات یاد رکھیں۔ عام بندہ جب قرآن کا ترجمہ اٹھا کے اس میں غور و خوض شروع کرے گا، یہ گمراہی کا دروازہ کھلے گا۔ میری جان من، قرآن کریم اتنا لاوارث نہیں ہے کہ آپ اس کو بغیر قرآن کے ماہر کے پڑھنا شروع کر دیں۔ ڈاکٹری میڈیکل کی کتاب آپ بغیر ماہر کے نہیں پڑھتے، تو قرآن کریم بغیر ماہر کے آپ کیوں پڑھیں گے؟ ترجمے آپ کے لیے نہیں ہے، یہ طالب علم کے لیے، یہ انڈر کنسٹرکشن عالم کے لیے، جو ابھی زیر تعمیر ہے، یہ اس کی مدد کے لیے۔ آپ کو چاہیے آپ نے ترجمہ پڑھنا ہے تو کسی عالم دین کی زیر نگرانی پڑھیں۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، یہ اللہ کا کلپ انہوں نے قرآن سے کاٹا ہے۔ قرآن میں یہ نہیں لکھا ہوا تھا کہ یہ کتاب گمراہ کرتی ہے۔ قرآن میں تو یہ لکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس بات سے حیا محسوس نہیں کرتا کہ وہ بات سمجھانے کے لیے مچھر کی مثال دے یا اس سے بھی کسی حقیر چیز کی، اس کا مقصد بات سمجھانا ہے۔ لیکن جو واقعی بات ماننے والے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق ہے، اور جو بات ماننے والے نہیں ہوتے وہ اس میں کیڑے نکالتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں یہ مثال کیوں بیان کی، سورۃ الحج میں مکھی کی بیان کر دی، سورہ العنکبوت میں مکڑی کی بیان کر دی، تو اللہ تعالیٰ تو اتنی بڑی ہستی ہے تو یہ چھوٹی چھوٹی مثالیں کیوں بیان کرتا ہے؟ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اہل ایمان ہے وہ تو جانتے ہیں کہ یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے، کیونکہ اس کا مقصد بات سمجھانا ہے۔ اچھا استاد وہ ہوتا ہے جو اسٹوڈنٹ کے لیول پہ اتر کے بات کو سمجھاتا ہے، اپنے علم کا روب نہیں ڈالتا موٹے موٹے الفاظ بول کے۔ لیکن یہ لوگ جو ہیں ان کے لیے پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے تمہارے لیے جواب یہ ہے کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے گمراہ کر دیتا ہے بہت سے لوگوں کو۔ کن لوگوں کو؟ کہ جو نہیں مانتے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور جو اللہ کی مثالوں کے ساتھ ایگری نہیں کرتے، اور ہدایت دے دیتا ہے بہت سے لوگوں کو۔ وما یضل بہ الا الفاسقین، اور اس سے گمراہ نہیں ہوتے مگر جو فاسق ہیں، 2 نمبر لوگ جو اترے میں ہیں۔ اس کو مثال سے سمجھیں کہ ایک ہی بارش ہے، وہ اگر گندگی کے ڈھیر پر برسے گی تو وہاں سے تعفن نکلے گا، اور اگر مٹی پہ برسے گی وہاں سے پھول اور پودے نکلیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو یہ قرآن کو
ताना देते हैं ना कि कुरान में छोटी छोटी मिसालें क्यों आई हैं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो अहले ईमान है वो तो जानते हैं कि अल्लाह बात समझाना चाह रहा है, और तुम चूंकि बात नहीं समझना चाह रहे तो ये इसीलिए नाजिल हुई है ताकि तुम इसमें कीड़े निकालो और गुमराह हो जाओ। ये बात अल्लाह ताला ने ताने के तौर पर, टॉन्ट के तौर पे की थी, ना कि यह बताया था कि कुरान गुमराह करती है। अल्लाह ने कहा कि जो कुरान को नहीं मानना चाहता वो गुमराह हो जाएगा, और जो कुरान को मानना चाहता है वो हिदायत पा जाएगा, यह बताया हुआ था। इसको इन्होंने कह दिया कुरान गुमराह करता है। नाऊज़ु बिल्लाह, ये तो लिखे नहीं, युदिल्लु बिही, अल्लाह ने इस मिसाल के साथ बहुत से लोगों को गुमराह कर दिया। किनको गुमराह कर दिया? जो लोग इस मिसाल को नहीं मानना चाहते, छोटी छोटी मिसालों को, और बहुत से लोगों को हिदायत मिल गई। जिससे कुरान में कई जगह है कि जब कुरान नाजिल होता है तो जो अहले ईमान है उनका ईमान बढ़ता है। जब काफिर उनसे पूछते हैं कि ये आयात नाजिल होने से क्या हुआ, तो अल्लाह ताला फरमाता है कि अहले ईमान तो कहते हैं हमारा ईमान बढ़ता है इससे, यानी जो बात मानने वाले हैं उनका ईमान बढ़ेगा। अगर किसी का ईमान नहीं बढ़ रहा और वो कह रहा है मैं इससे गुमराह हो रहा हूं, तो इसका मतलब यह है कि वो तो ईमान वाला ही नहीं, और ये ज्यादातर मुसलमान ही कहते हैं। तो अपने ईमान की फिक्र करो। फिर दूसरी मिसाल आपको देते हैं सूरह अल-जुमुआ से। वो कहते हैं कि जी सूरह अल-जुमुआ में अल्लाह ताला ने फरमाया है, उलमा यहूद की मिसाल गधों की सी है, जिस तरह गधे पर किताबें लाद दी जाए। तो ये कोई किताबें सामने रख के या किताबें पढ़ के कोई बंदा आलिम नहीं बन जाता। ये तो अल्लाह ताला ने गधों की मिसाल बयान की है। हालांकि ये इन्हीं को ही अल्लाह ताला ने गधों से मिसाल दी है कि जो लोग किताबें सिर्फ सामने रखते हैं, पढ़ते नहीं, उनके शोकेसों में सजी हुई होती हैं। क्यों? गधे पे अगर आप किताबें लाद दें तो गधा किताब का सिर्फ बोझ उठा सकता है, पढ़ नहीं सकता। तो अल्लाह ने उलमा यहूद को कहा कि तुमने भी इन किताबों का बोझ उठाया हुआ था कई सदियों से, तुम्हें पता था कि इस किताब के अंदर आखिरी पैगंबर की पेशगोइयां लिखी हैं, लेकिन जब वो पैगंबर आया तुम उनके इनकारी हो गए हो। तो तुम्हारी मिसाल उन गधों की सी है कि जिन पे किताबें लदी हैं, तुमने वो किताब पढ़कर इस पैगंबर को नहीं पहचाना। किताब पढ़ने वालों को ताना नहीं दिया अल्लाह ने, ना पढ़ने वालों को गधे का, यानी आपके भी उलमा को, जिन्होंने शोकेसों में सजाई हुई और कहते हैं कुरान डायरेक्ट ना पढ़ना गुमराह हो जाओगे। ये मिसाल तो इन उलमा की बयान हुई भी है कि इन्होंने गधे की तरह बोझ किताबों का उठाया। आज तक किसी ने बुखारी मुस्लिम से नमाज का तरीका नहीं अपनी पब्लिक को बताया, तो गधों तुमने ये बोझ ही उठाया हुआ है बुखारी मुस्लिम का, इस पे पढ़ के अमल नहीं किया। जिस तरह उलमा यहूद ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रोफेसीज देखकर उन पर अमल नहीं किया था, उल्टा रसूलुल्लाह के मुखालिफ बन गए थे। आज तुम भी इस्लाम की पीठ में छुरा घोंप रहे हो। यह मतलब है इसका। जी गधों की मिसाल आई है और गधों तुम्हारी मिसाल आई हुई है।